السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں صاف طور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایگزام لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک ایگزام ہال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ہم نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات، موت اور زندگی، یہ دو چیزیں پیدا فرمائی تاکہ وہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ ایگزام ہے، یہ دنیا ایگزام ہال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ جب بھی کوئی ایگزام ہال میں ایگزام دینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ ایگزام ختم ہونے کے بعد ایگزام کا رزلٹ وہ ایگزام ہال ہی کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایگزام کے رزلٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک دن فکسڈ کیا جاتا ہے اور اس دن رزلٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ان دا سیم وے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر ایگزام لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزام ہال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے رزلٹ کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک دن فکسڈ کیا ہے، اور اس دن کا نام قرآن اور حدیث کے لینگویج میں یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الآخرہ، یوم الجزاء و دوسرے الفاظ سے اس دن کو جانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ اس دن کو یوم القیامت، قیامت کے دن، دی لاسٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ قیامت کے دن وہ کیا ہے، اس کی حالت کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کی خطرناک حالت، اس کی پریشانیاں سارے کچھ بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فکر کریں، اس کے ہمارے اندر اس کی فکر پیدا ہو۔ میرے دوستو، قیامت کے دن وہ ایک ایسا دن ہے کہ دنیا کے شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، کوئی بھی، یعنی ہر کوئی انسان اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا پڑے گا، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس دین کے ہولناکی، اس کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی پورے انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو، یعنی تم اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کی زلزلہ، قیامت کے زلزلہ ایک بہت ہی بھاری چیز ہوگی۔ میرے دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ
کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کیا اے نبی آپ دیکھیں گے قیامت کی ہولناکی، اس کی تکلیف اور اس کی خطرناک حالات کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتا بچہ کو بھول جائیں گے۔ میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والے ہر حمل والے اپنے حمل کو ضائع کر دیں گے، قیامت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنے حمل کو ضائع کر دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کی حالت، آپ لوگوں کی حالت ان کے پریشانیوں کو دیکھ کر آپ ایسے لگے گا کہ یہ لوگ شاید کوئی نشے کی چیز کھا کے ان کے ہوش ان کے حواس کام نہیں کر رہا ہے، ایسے لگے گا کہ یہ لوگ نشاور ہو گئے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں کوئی نشہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خطرناک اللہ کے عذاب اس کی سختی کو دیکھ کر لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی۔ میرے دوستو یہ قیامت کے دن ہے، اس دن ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو آج یہ سورج ہم سے کروڑوں مائل کے دوری پہ ہے، لیکن پھر بھی گرمی کے دن ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم ٹھنڈے پانی تلاش کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ایسی تلاش کرتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل، کہ میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج کو اتنے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مخلوق سے صرف 1 میل کے دوری پہ ہوگا۔ میرے دوستو آپ سوچئے ذرا کہ جب قیامت کے دن سورج 1 میل کے دوری پہ آ جائے گا تو ہمارا حالت کیا ہوگا، کتنی گرمی ہوگی۔ آدمی گرمی کی وجہ سے پانی کی پیاس کی وجہ سے چلائے گا لیکن پیاس کے بجھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو یہ سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اتنا لمبا دن ہوگا جیسے دنیا کے 50,000 سال مل کے جتنا لمبا دن ہوگا قیامت کے ایک دن اتنا لمبا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے قیامت کے دن اس میں ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو ایک آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اس دن تمہارے کیا حالت ہوگی اگر تم اللہ کے نافرمانی کرتے ہو، کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے 2 مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین اتنا لمبا ہوگا کہ دین کے شروع میں جو بچہ تھا وہ دین ختم ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دین کی خطرناک حالاتوں کو دیکھ کر جیسے میں بوڑھے آدمی پریشانی کی حالت میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، بچے بھی قیامت کی حالت اس کے خطرناک اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر بچے بھی سنجیدہ بوڑھے آدمی کی طرف سنجیدہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو یہ قیامت کے دن ہے، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میرے دوستو قیامت کے دن اتنا خطرناک
اتنا لمبا دین ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر احسان نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت اگر ہمارے اوپر نہیں ہوگی تو ہم میں سے کوئی قیامت کی اس پریشانیوں سے ہم اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں میرے دوستو۔ لیکن اتنی تکلیف اور پریشانی قیامت کے دین کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے جو دنیا میں اپنے ایمان کو بچا کر اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے ہیں، نبی کے سنت اپنے زندگی کے اندر اپنائے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ قیامت کے دن بہت چھوٹا ہوگا، جیسے دو وقت نمازوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے ہی لگے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم قیامت کی تکلیف سے، قیامت کی پریشانیوں سے ہم اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں، ہم کہیں بھاگ کے جانے کی جگہ نہیں ملے گا، ہم اپنے کو چھپا نہیں سکتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا پڑے گا میرے دوستو۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فکر کرنے چاہیے تاکہ ہم قیامت کے عذاب سے بچ جائے، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے، ہمارے حق میں جو فیصلہ ہو تو جنت کا فیصلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی لیے اس دنیا کے اندر میں بھیجا ہے کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو بنائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیت کی جگہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کے لیے یہاں میں تیاری کریں۔ اگر ہم یہاں آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے مرضی سے چلتے ہیں، ہم نبی کے سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، ہم پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم حرام اور حلال کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر میرے دوستو ہم آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔